بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، چینل اسلام کی دنیا میں خوش آمدید۔ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی۔ روایت ہے کہ حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو جب ان کے شیخ شہاب الدین سہروردی نے نہایت قلیل مدت میں اپنے خراق مصلح اور دیگر روحانی فیوز سے نوازا تو شیخ کے دیگر مرید حیران رہ گئے۔ شیخ کی موجودگی میں کسی کو لب کشائی کی جرأت نہ ہو سکی، مگر پس پردہ وہ ایک دوسرے سے شکایتی لہجے میں کہنے لگے، کیسے حیرت کا مقام ہے کہ ہم لوگ برسوں سے حضرت شیخ کے آستانے پر دستے طلب دراز کیے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، مگر ہمارے ہاتھ اور دامن ابھی تک خالی ہیں۔ مگر اس درویش کو دیکھو کہ اچانک آیا اور ایک ہی رات میں معرفت کے خزانوں کا مالک بن گیا۔ اس نے کوئی ریاضت کی اور نہ شیخ سے اسے کسی مشقت میں ڈالا۔ پھر سب کچھ کیسے ہو گیا؟ بظاہر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے مریدوں کا لہجہ محتاط تھا، مگر در پردہ سب کے سب یہی کہنا چاہتے تھے کہ حضرت شیخ بہاؤالدین ذکریہ خرقہ خلافت کے حقدار نہیں تھے اور پیر و مرشد کی یہ عنایت منصفانہ نہیں ہے۔ صبح حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام مریدان خاص کو اپنے حجرے مبارک میں طلب کیا، پھر ایک خادم کو چند کبوتر لانے کا حکم دیا۔ جب کبوتر آ گئے تو حضرت شیخ نے وہ سارے پرندے اپنے مریدوں میں تقسیم کر دیے اور خرقہ خلافت کے دعوے داروں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، پہلے تم لوگ ان کبوتروں کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں تمہیں دیکھنے والا کوئی نہ ہو، پھر میرے پاس آؤ۔ تمام مرید کبوتر لے کر چلے گئے۔ ان مریدوں میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ بھی شامل تھے۔ کچھ دیر بعد تمام مریدوں نے گوشہ تنہائی تلاش کر کے پیر و مرشد کی ہدایت کے مطابق کبوتروں کو ذبح کر ڈالا اور حضرت شیخ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ تاہم ذکریہ ملتانی نہ آئے۔ خدام شدید حیرت کے عالم میں ایک دوسرے کا منہ دیکھ رہے تھے اور ان کی آنکھیں حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی کو ڈھونڈ رہی تھیں، جو ابھی تک پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ حضرت شیخ شہاب الدین عمر سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اپنے خلیفہ اکبر کا انتظار تھا۔ آخر حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی اس حالت میں تشریف لائے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ میں کبوتر زندہ موجود تھا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کے تمام مرید بہت خوش ہوئے اور دل ہی دل میں کہنے لگے، یہ مرید جسے خلوت کبریٰ حاصل ہو گئی ہے، کوئی نادان شخص ہے کہ کبوتر کو ذبح کیے بغیر ہی چلا آیا۔ اب یہ پیر و مرشد کے غضب سے محفوظ نہیں رہے گا اور جو دولت عظمیٰ اسے کسی مشقت کے بغیر راتوں رات حاصل ہو گئی یکایک سلب ہو جائے گی۔ ابھی حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کے مریدین خاص یہ سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ ان سے مخاطب ہوئے، تم لوگوں نے میری ہدایت کے مطابق ان پرندوں کو ذبح کیا ہے، شیخ محترم اس میں کیا شک ہے؟ تمام مریدان خاص نے بیک زبان عرض کیا، ہم تو پیر و مرشد کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے اپنے مریدان خاص کا جواب سنا اور پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی سے مخاطب ہوئے، بہاؤالدین تم نے اس کبوتر کو ذبح کیوں نہیں کیا؟ سیدہ اس حقیر و عاجز کو کوئی گوشہ تنہائی نہ مل سکا، پھر یہ غلام کس طرح پیر و مرشد کے حکم پر عمل پیرا ہوتا؟ حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، اور تم بہت دیر سے بھی آئے ہو؟ شیخ کے سوال کے جواب میں حضرت بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا، اگر یہ غلام ساری زندگی جستجو میں گزار کے آتا تب بھی اس عاجز کا یہی جواب ہوتا۔ پوری کائنات میں کہیں کوئی گوشہ تنہائی موجود نہیں ہے، یہ حقیر جہاں بھی گیا حق کے تعالیٰ کو حاضر و ناظر پایا۔ تم نے سچ کہا بہاؤالدین۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کا لہجہ نہایت پرجوش تھا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مریدان خاص کی طرف دیکھ کر فرمایا، اور تم لوگوں کو اتنی جلدی گوشہ تنہائی میسر آ گیا؟ مریدان خاص کی گردن ندامت سے جھک گئی۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی نے دوبارہ اپنے مریدوں کو حکم دیتے ہوئے فرمایا، تم سب لوگ جنگل میں چلے جاؤ اور اپنے اپنے حصے کی گھاس کاٹ کر لے آؤ۔ اب کی بار مریدان خاص اس راز کو سمجھ گئے تھے کہ جس طرح کبوتر کا ذبح کرنا ایک امتحان تھا، اسی طرح جنگل سے گھاس لانا بھی ایک آزمائش ہے، مگر کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ حکم شیخ میں کون سا نکتہ پوشیدہ ہے۔ الغرض جب سلسلہ سہروردیہ کے تمام
दरवेश जंगल से वापस आए तो उनके हाथों में सरसब्ज घास के गट्ठे बंधे थे। इसके बरक्स हजरत शेख बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास सूखी हुई घास मौजूद थी। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने अपने दूसरे मुरीदों से पूछा, तुम ये हरी भरी घास क्यों लाए? सरसब्ज घास नज़रों को अच्छी लगती है, इसलिए हम शेख के हुजूर भी खूबसूरत और पसंदीदा चीज़ ले आए। तमाम मुरीदों का कमोपेश एक ही जवाब था, और बहाउद्दीन तुम ये खुश्क घास किस लिए उठा लाए? आखिर में हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने अपने खलीफा अकबर से दरियाफ्त किया, सैयदी जंगल में सरसब्ज घास की तो कमी नहीं थी, मगर मैं जहाँ भी गया उसे याद इलाही में मसरूफ़ पाया। हजरत शेख बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने अर्ज़ किया, मुझे अच्छा नहीं लगा कि इसे याद इलाही से महरूम कर दूँ। खुश्क घास क्योंकि ज़िक्र इलाही से फारिग थी, इसलिए इसे काटकर पीरो मुर्शिद की खिदमत आलिया में पेश कर दिया। अपने खलीफा अकबर का जवाब सुनकर हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने तबस्सुम फरमाया और फिर दूसरे मुरीदों से मुखातिब हुए, अब तुम लोगों को समझ में आया कि हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी को खिलाफत कुबरा क्यों दी गई है। तमाम मुरीद हैरान और परेशान थे। उन्हें हजरत शेख बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के जहन की रसाई और नुक्ता आफरीनी का अंदाज़ा तो हो गया था, मगर वो पीरो मुर्शिद के सवाल का जवाब देने से कासिर थे। आखिर कुछ देर बाद हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह ने मार्फत के इस राज का कुशाई करते हुए फरमाया, मुरीद पर लाजिम है कि वो मुर्शिद के फ़ैसले से इख्तिलाफ न करे और अपने दिलो दिमाग को अंदेशों के गुबार से आलूदा ना होने दे। दोस्तों, तुम सब गीली लकड़ी की मानिंद हो जिस पर आग जल्दी असर नहीं करती। इसे जलाने के लिए शायद मेहनत दरकार होती है। बहाउद्दीन मुल्तानी सूखी लकड़ी की तरह था कि एक ही फूंक में भड़क उठा और इश्क इलाही की आग ने इसे अपनी लपेट में ले लिया। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह के वो तमाम मुरीद जो पीरो मुर्शिद के फ़ैसले पर मुतरज़ थे और हजरत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत कुबरा का मुस्तहिक नहीं समझते थे, नादिम और शर्मसार नज़र आने लगे। हक बहक दार रसीद। हजरत शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने अपने मुरीदों को मुखातिब करते हुए फरमाया, दुनिया में कोई काम तौफीक इलाही के बगैर नहीं होता, और मुशत इलाही ये है कि हज़रत बहाउद्दीन जिक्रिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह को मेरा खलीफा अकबर है। जो इसकी तरफ से अपने दिल को साफ़ रखेगा उसे दोनों जहां की सादात और बरकतें हासिल होंगी। जो अपने दिलो दिमाग को शक और हसद के गुबार से आलूदा करेगा वो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, सिर्फ अपनी दुनिया और आखिरत से एक ख़तरनाक खेल खेलेगा। ये मुरीदों के लिए तंबीह भी थी और हिदायत भी। इस्लामी वाक़यात के लिए चैनल इस्लाम की दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। जज़ाकल्लाह।